رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل پہنچیں، جیسا کہ انہوں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ سہیل آفریدی اپنے تمام ایم پی ایز کے ساتھ آئیں گے اڈیالہ جیل کے باہر۔ تو آج خیبر پختونخوا سے سہیل آفریدی اپنے تمام ایم پی ایز کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے۔ میں نے وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو کوئی دکان کھلی ہوتی تھی، کوئی مارکیٹ وغیرہ کھلی ہوتی تھی اڈیالہ روڈ پہ، لیکن آج انتظامیہ نے پورا کرفیو لگا دیا ہے، تمام مارکیٹیں، سب دکانیں، سب کچھ بند کروا دیا ہے۔ اور یہ ایک سڑک ہے جس کو بلاک کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں اس سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ 5 دن بھی بیٹھے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن دیکھیں، جو انٹرنیشنلی خبر جائے گی، پاکستان کے اندر جو خبر جائے گی، اس سے امپیکٹ تو آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ آیا اپنے تمام ایم پی ایز کو لے کر، وہ وہاں پہ آ کر بیٹھے ہیں، بیٹھ کے وہ وہاں پہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی قید تنہائی ختم کی جائے اور ان کی ملاقاتیں ان کی فیملی کے ساتھ دوبارہ سے جاری کروائی جائیں۔ اب یہ مطالبات جو ہے وہ اب پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے اس نظام کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ اب سسٹم کو فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ کوئی آدمی مار دیا جائے فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب کے اندر دیکھیں نا آپ، کتنا نارمل کر دیا انسانوں کا قتل عام۔ سی سی ڈی بندہ اٹھاتی ہے، بندہ اٹھا کے مار دیتی ہے، اکٹھے کئی بندے مار دیتی ہے، اور ماورائے عدالت مار دیتی ہے۔ نہ ہائی کورٹ پوچھتی ہے، نہ سپریم کورٹ پوچھتی ہے، کوئی عدالت سوال جواب ہوتا ہی نہیں کسی جگہ پہ۔ تو یہ بہت نارمل ہو گیا۔ پاکستان میں انسانی زندگی کی قیمت بہت نیچے لے جائی جا چکی ہے، اور اب احتجاج سے، ہیومن رائٹس کی آواز اٹھانے سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں موجودہ نظام کو۔ تو کافی مایوسی ہے۔ دفعہ 144 بہرحال جو ہے وہ فارغ ہو گئی، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے۔ اب جو آج اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 500 سے 700 کے بیچ میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ جو ایم پی ایز آئے ہیں ان کے ساتھ بھی 2 3 4 لوگ تو آئے ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ کم۔ وزیر اعلیٰ ہے تو 50-60 آدمی ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، باقی سب بھی ہوتا ہے۔ تو 500-700 لوگ کم سے کم اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ وہاں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ میں نے جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں ان سے پوچھا کہ دھرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی یہ 2 دن بھی بیٹھے رہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ خبر بنے گی ایک چھوٹی سی، اور پاکستان کا میڈیا اس کو چلائے گا نہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کوئی نہ کوئی نیا ایشو آئے گا، یہ معاملہ دب جائے گا۔ لہذا یہاں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ انہیں چاہیے کہ یہ ریڈ زون میں جائیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں، یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں جائیں، یہ وہاں پہ احتجاج کریں، وہاں پہ جا کے اپنا موقف رکھیں، جس سے حکومت کو اور پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو فرق پڑتا ہے۔ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے آپ ایک سپرنٹینڈنٹ پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، وہ اس کا دباؤ کا فائدہ لے کر وہ مزید ترقی لے لے گا کہ جناب میں نے آپ کی خاطر یہ دباؤ اٹھایا۔ بہرحال اڈیالہ کے باہر کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دفعہ 144 کے باوجود لوگ پہنچ گئے۔ ہاں، ایم این ایز نہیں پہنچے۔ ایم این ایز کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ آپ نے بھی آنا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں، کئی ایم این ایز ہیں جو کبھی بھی نہیں جاتے اڈیالہ کے باہر، وہ جانا بھی نہیں چاہتے۔ پنجاب سے بہت سارے ایم پی ایز ہیں جو جانا نہیں چاہتے، اب وہ لوگ نہیں گئے۔ یعنی جس طرح پنجاب سے قیادت کو بلایا گیا تھا، یا ایم این ایز کو بلایا گیا تھا، یا سینیٹرز کو بلایا گیا تھا، وہ سب لوگ نہیں آئے۔ لیکن خیبر پختونخوا سے سہیل آفریدی آئے۔ سہیل آفریدی نے کہا جی جو مراد سعید نے انٹرویو دیا ہے بات ان کی ٹھیک ہے، سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے، اور جو کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں، پھر میں جانوں، میرا کام جانے، پھر میرے پہ چھوڑ دیں۔ سہیل آفریدی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد جائیں گے۔ دیکھیں، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ سہیل آفریدی کے پاس اگر وہ اسلام آباد کے لیے نکلتے ہیں ایک جلوس لے کر، تو سہیل آفریدی کے پاس وہ مارجن نہیں ہوگا جو علی امین گنڈا پور کے پاس تھا۔ یعنی 2 مرتبہ وہ لوگوں کو ڈی چوک میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب کوئی بھی وزیر اعلیٰ اگر پہنچتا ہے اسلام آباد تو وہ ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کی تباہی ہو جائے گی، اس شخص کی، اس کے خاندان کی سیاست کی مکمل طور پہ تباہی ہو جائے گی۔ لہذا سہیل آفریدی یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب آپ فیصلہ کریں اور پھر میرے پہ ڈال دیں، آپ پھر میں جانوں، میرا کام جانے، میں لوگوں کو لے کر پہنچوں گا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اتنے آرام سے تو آزاد ہوں گے نہیں۔ سہیل آفریدی نے خود کہا تھا کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ہمیں زور لگانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک نوجوانوں کی تحریک کھڑی کر رہا ہوں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ پھر وہ تحریک کہاں گئی اس کے بارے میں کسی نے بات ہی نہیں کی۔
میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس تحریک کا بڑا سخت نوٹس لیا تھا اور جو لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے رابطہ کیا تھا اور سب کو دھمکی پہنچائی تھی کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. نوجوانوں کو اگر نظام کے خلاف کھڑا کیا یا کوئی انقلاب جیسی صورتحال بنائی یا کوئی ایسی تنظیم بنائی جو بزور طاقت عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے اور احتجاج کرے تو یہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور بہت شدید قسم کی دھمکیاں لگائی گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ اتنے زوردار طریقے سے شروع کیا گیا تھا. اور یہ ایک رستہ ہے، یاد رکھیے گا، طاقت کے زور کے بغیر، یعنی آپ جو مرضی کر لیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ نے پاکستانیوں کا حق واپس لینا ہے تو آپ کو پاکستانی اکٹھے کرنے پڑیں گے اور بڑی تعداد میں اکٹھے کرنے پڑیں گے. پاکستانیوں کو بظور طاقت ہی اپنا حق واپس لینا پڑے گا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے نا، اس کو نارمل اور لاجک کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. اس کو بات سمجھانے کے لیے آپ کو زیادہ بڑی طاقت سامنے کھڑی کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا، عاصم منیر صاحب سے پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان بات کرنے لگتا ہے یا کوئی بھی آدمی بات کرنے لگتا ہے تو وہ آدمی کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا، یہ آرمی چیف ہیں، ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی ملک کو چلاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہ کر دیں. ہر آرمی چیف کے دور میں یہی ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن جیسے ہی ہمارا آرمی چیف امریکہ پہنچتا ہے تو وہاں کے ایک سمپل سے آفیسر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں کے صدر کے سامنے جو ہے وہ ان کے میٹھے میٹھے منہ بنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ طاقتور ہے. تو جب آپ زیادہ طاقت اکٹھی کرتے ہیں نا، تو جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے پھر اس کو بات سمجھ آنا شروع کرتی ہے. تو عوامی طاقت اکٹھی کرنی تھی اور اسی کو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا نام دیا تھا. بہرحال عمران خان صاحب کے وکلا کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوال جواب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کے کیس میں جو ان کے وکلا ہیں، جو بغیر فیس کے یہ کیسز لڑ رہے ہیں، فیصل صاحب ہیں وکیل اور دیگر اور کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا کیونکہ ان کی سزا معطلی نہیں ہو رہی تھی. عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا عمران خان صاحب کے وکلا نے. اسی طرح ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے وکلا نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا سزا معطلی کے لیے. عمران خان صاحب کے معاملے کو 1.25 سال ہو گیا لگ بھگ، ان کا کیس ہی نہیں لگا سزا معطلی والا. جبکہ 3 ماہ کیس جب نہیں لگا، یعنی 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا جب کیس نہیں لگا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا، تو ان کے وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے اور عمران خان کے وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں گئے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ہفتے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کو باؤنڈ کر دیا کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم کیس کو پینڈنگ کر رہے ہیں، 2 ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 2 ہفتے کے اندر آپ فیصلہ کریں سزا معطلی کے معاملے پر. تو ان کی آزادی کا رستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عمران خان کے معاملے میں ان کے وکلا یہاں تک پہنچے ہی نہیں. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، انہیں لگتا ہے شاید مایوسی ہے یا حکمت عملی کا فقدان ہے. کروڑوں روپیہ عمران خان صاحب کے وکلا کو، عمران خان صاحب کی فیملی نے، عمران خان صاحب کی پارٹی نے، ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ دیا، بہت پیسہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تک نہیں گئے. یہ انفارچونیٹ ہے. جبکہ 3 مہینے کے اندر وہ چیز حاصل کی ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے وکلا نے، جن وکلا نے فیس بھی نہیں لی. تو ایک تو یہ بہت تنقید ہو رہی ہے عمران خان کے وکلا پہ. لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کے سارے جج اکٹھے ہو کر بیٹھ کے بھی عمران خان کی رہائی کا فیصلہ دے دینا، ایک بھی جج ایسا نہ ہو جو اس فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ لکھے اور پاکستان کے تمام سینکڑوں جج اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ دے دیں عمران خان صاحب کی رہائی کا، تب بھی عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی. کیونکہ عمران خان صاحب قانون کی قید میں ہی نہیں ہے. قانون کو تو صرف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. عمران خان صاحب آرمی چیف کی قید میں ہے. آرمی چیف نے اپنی ضد اور اپنے مفاد کے لیے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. ملکی مفاد تو ہے ہی نہیں. دیکھیں جتنے دن عمران خان صاحب جیل میں، ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اگر ملکی مفاد ہوتا تو کوئی نظر آ جاتا نا. پاکستان کا اس میں ٹکے کا کوئی مفاد نہیں ہے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کا. اس میں مفاد صرف چند جرنیلوں کا ہے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا مین مفاد ہے اور ان کی اپنی ضد ہے. یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے سارے جج بھی کہہ دینا عمران خان کو چھوڑ دو تو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو تمام آپشنز لینے چاہیے اور لینے چاہیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپشنز استعمال کرتے ہیں تو نظام مزید ننگا ہو جاتا ہے، کلیئرٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو
مزید ان کی تھاٹس کے اندر کلیئرٹی آتی ہے لوگوں کی، لوگ نظام کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو ایک انقلابی سوچ ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کس طریقے سے زیادتیاں کر رہا ہے۔ ناظرین، سسٹم تو اور بھی بڑی زیادتیاں کر رہا ہے۔ اب پیٹرول کے اوپر 9 ماہ میں جو حکومت نے لیوی اکٹھی کر لی ہے، یہ خبریں آئی ہیں، یہ لگ بھگ 1200 ارب روپے کی لیوی اکٹھی کر لی انہوں نے، 1200 ارب روپے کی لیوی اکٹھی کر لی 9 مہینوں کے اندر۔ اور بجلی کے اوپر کتنا اضافی ٹیکس وصول کر لیا؟ 1900 ارب روپیہ، 19 کھرب ایک اکٹھا کر لیا، 12 کھرب ایک اکٹھا کر لیا، تو 3100 ارب روپیہ انہوں نے قوم سے اضافی ٹیکسز لے لیے۔ یہ وہ پیسہ قوم کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن دینا کیوں پڑ رہا ہے؟ کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ جو حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ لینا پڑے گا ٹیکس، ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے کاروباری زندگی بند ہو گیا۔ کاروباری زندگی بند ہونے کی وجہ سے ٹیکسز اکٹھے نہیں ہو رہے۔ حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جب کاروبار چلے گا تو ٹیکس ملے گا، اور ٹیکس ملے گا تو حکومت چلانے کے لیے پیسہ اکٹھا ہوگا۔ تو کیونکہ کاروبار نہیں چل رہا، لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے، لوگوں کو حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے، تو حکومت نے آسان رستہ ڈھونڈا کہ جو چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا ٹیکس لے لو کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے خسارے کور کرو، اور پھر بھی اگر خسارہ کور نہیں ہوتا تو بھاری بھرکم قسم کے بیرونی قرضے لے لو، اور وہ قرضے پاکستان لگاتار لے رہا ہے۔ کوئی بھی آئے گا اس کو اب یہی کرنا پڑے گا، جب تک کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا، اور وہ سیاسی استحکام کم سے کم 5 سال تک پاکستان میں نہیں رہتا۔ یہ 5 سے 10 سال لگیں گے کم سے کم اس ساری سچویشن سے پاکستان کو نکالنے میں، جہاں پہ پاکستان کو پھنسا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آ جائیں ذرا بین الاقوامی خبروں پہ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کی ہے۔ ابھی امریکہ میں صبح کا وقت شروع ہو گیا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آنے والے چند گھنٹوں میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ ایران کے خلاف جنگ پھر سے شروع کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے، اس میٹنگ میں یہ بتایا گیا ہے امریکن میڈیا کی جانب سے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگزت، اور CIA کے سربراہ جان ریڈ کلف، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین، یہ دوبارہ سے جو کمانڈر ہیں وہ پہنچ گئے، اور یہ سارے اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اور 2 اہلکاروں نے اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا ہے اپنی شناخت نہ بتانے پر کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کی فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں۔ تو جناب، لڑائی کے آپشنز ہیں، ان کے اوپر اب غور کیا جائے گا۔ دوسری طرف ایران نے ایک بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ دیا۔ میرے خیال میں ایران جب یہ کام کرے گا نا تو اس کے بعد ایران کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ یہ بات شمالی کوریا کو سمجھ آ گئی تھی۔ شمالی کوریا کو ایک مخصوص وقت میں یہ سمجھ آ گئی کہ اگر وہ ایٹمی قوت نہ بنا تو امریکہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا اور اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے ایٹمی تجربات کر لیے، اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ بیلسٹک میزائلز بنا رہے ہیں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ گو کہ شمالی کوریا کے اندر ایک بدترین قسم کی فسطائیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، لوگ بہت تنگ ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہے، اختلاف رائے کی گنجائش نہیں۔ یہ باتیں شمالی کوریا کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، لیکن ایٹمی قوت بننے کے بعد سے لے کر وہ اب تک کسی بھی بیرونی جارحیت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو ایران نے کہا کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افسودگی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی دھمکی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایران ایٹمی تجربہ کرنے کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر اس کی سرزمین پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تہران یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے یہ چیز اناؤنس کی اور اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کسی نئے فوجی کارروائی کی صورت میں ایران کے ممکنہ رد عمل میں 90% تک یورینیم افزودگی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیا جائے گا اور قومی مفادات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اگر ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل اٹیک کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا،
اور ایک جواز ان کے پاس ہوگا کہ بار بار حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں دفاعی نقطہ نظر سے ایٹمی تجربہ کرنا پڑا ہے. تو یہ اب ایک نئی سچویشن ہے امریکہ کے سامنے, اس کو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں. بہرحال 4 ایرانی پکڑے گئے ہیں بوبیان کے جزیرے پہ. یہ ایک کرائے کی کشتی پہ پہنچ رہے تھے, اور یہ جو ایرانی لوگ ہیں ان کا تعلق, جو کویتی سرکار نے بتایا, کویت کے پاس ہے نا یہ بوبیان کا جزیرہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے اس کا نقشہ دکھایا تھا. کویت کے ساتھ یہ بوبیان کا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے. اس میں امریکی اسٹریٹجک جو ہے وہ ایسٹس بھی ہیں. امریکہ نے یہاں پہ اپنے ہتھیار بھی رکھے ہیں, اپنی فوج بھی یہاں پہ رکھی ہے, اور مبینہ طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے دفاعی نقطہ نظر سے. تو بوبیان کے جزیرے پر 4 لوگ پہنچتے ہیں ایرانی ایک کرائے کی کشتی میں, جو پکڑے جاتے ہیں. اب کویت نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لوگ, ان کا تعلق ایران کی پاسداران انقلاب سے ہے, اور وہ وہاں جو ہے کاروائی ڈالنے کے لیے آئے تھے, اور ان کے ساتھ لڑائی میں ایک کویتی فوجی زخمی بھی ہو گیا. اب وہاں یہ امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچانے یا جو لڑائی ہے اس کے سلسلے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنے یا کچھ گوریلا کاروائی کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں ہیں ہمارے پاس, لیکن یہ 4 لوگ ایرانی پاسداران انقلاب کے بوبیان کے جزیرے میں پکڑے گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا زبردست کام کیا ناظرین, یہ دیکھیں آپ. یہ ایک تصویر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوسٹ کی ہے اپنے سوشل میڈیا پہ. اس میں امریکن